بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، اس جمعہ کے صدقے میں، شب قدر کے صدقے میں، ان بڑے ایام کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آج آخری جمعہ ہے رمضان مبارک کا، جمعۃ الوداع ہے، جمعے کا دن بھی ہے، شب قدر کا وقت بھی ہے، ایام بھی ہے، دن بھی بڑا، رات بھی بڑی، مہینہ بھی بڑا، وقت بھی بڑا۔ جانتے ہیں یہ جمعہ کا دن کتنا افضل ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے 24 گھنٹے میں، جو جمعہ کا دن ہے، پورے 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ ہر گھنٹے پر 6 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اتنا مقبول، یہ عام جمعہ کی بات ہے، عام دنوں کے جمعہ کی۔ یہ تو رمضان المبارک کا جمعہ ہے، وہ بھی آخری جمعہ ہے، اور ساتھ میں لیلۃ القدر کی بھی نسبت ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ آج کرم فرما رہا ہے، بندوں کی بخشش فرما رہا ہے۔ اور ابھی میں نے آپ حضرات سے کہا کہ آپ درود پڑھیے، تو آپ نے اتنی دھیمی آواز سے درود پڑھا ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا ملے گا؟ سرکار فرماتے ہیں جمعہ کے دن تم مجھ پر درود پڑھو گے، تمہارا درود میں ڈائریکٹ خود سنتا ہوں۔ پھر سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے، جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھنے والا ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پڑھنے والے کو 80 سال کا ثواب عطا فرمائے گا، 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ یہ سننے کے بعد بھی آپ دھیمے درود پڑھیں گے یا بلند آواز سے؟ پڑھیے بلند آواز سے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو۔ یہ حکم اللہ کا آ رہا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب اس آیت پر انہی لوگوں کو امر کرنا ہے جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے پاس ایمان نہیں اس پر یہ آیت کا حکم بھی لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، نماز جمعہ کی اذان ہو جائے، جب تمہارے کانوں میں جمعہ کی اذان کی آواز آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ جمعہ کی اذان جو ہے وہ اذان اول، خطبے والی اذان نہیں، یعنی جو مائک میں اذان ہوتی ہے وہ اذان مراد ہے، خطبے کی اذان نہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آ جائے، ایمان والو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، جیسی اذان کی آواز تمہارے کان میں آ جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ ہم جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، 28ویں پارے کی آیت ہے سورہ جمعہ کی۔ جب اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آ جائے، آ جاؤ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، وذروا البیع، اور جتنی خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، لینا بیچنا، جو کچھ مسئلہ ہے، رب فرماتا ہے اب ساری چیزیں بند کر دو، سب بند، کوئی چیز نہیں چلے گی، کوئی دنیا کا کام نہیں چلے گا۔ اذان جمعہ ہو گئی، اب فقط اور فقط مسجد میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو، فقط اللہ کی عبادت، دنیا کے سارے کام بعد میں، پہلے اللہ کی عبادت، ساری دنیا کی چیزیں بعد میں، پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکے گی۔ پھر رب فرماتا ہے جیسے اذان جمعہ تم نے سن لیا، فوراً مسجد میں آ جاؤ، خرید و فروخت بند کر دو، لین دین بند کر دو، دنیا کے سارے کام بند کر دو۔ پھر رب فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جب جمعہ کی اذان ہو جائے گی اور تم سارے کام چھوڑ کر میری بارگاہ میں مسجد میں آ کر عبادت کرو گے تو رب کتنا کریم ہے۔ رب فرماتا ہے اگر تم مسجد آ گئے، لین دین تم نے چھوڑ دیا، گھبرانا مت، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم عقل والے ہو۔ اگر تم آ گئے مسجد میں، ساری خرید و فروخت لین دین چھوڑ دیا، سب کچھ دنیا سے رشتہ ناتا چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، دنیا کچھ بھی کہے کہ یار یہ تو 12:30 میں مسجد چلا جاتا ہے، یہ تو اتنی جلدی مسجد چلا جاتا ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جمعہ کے دن جو انسان جتنا جلدی آتا ہے اللہ ثواب بھی اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے، جو شروع میں آتا ہے اس کا ثواب بہت بڑا ہے، جو دیر سے آتا ہے اس کا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ۔ یا جمعہ کا دن ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور پھر میں نے کل رات میں بتایا تھا شب قدر کی بھی نسبت اس دن کے ساتھ ملوث ہے۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کتنا کرم فرمایا ہے، اور بھی امتیں آئی، اور بھی انبیاء کرام کی امتیں تھیں، لیکن اللہ نے کسی امت کے ساتھ وہ کرم نہ فرمایا جو خاص امت محمدیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو بخشنا نہ ہوتا، اس امت محمدیہ کو اگر بخشنا نہ ہوتا تو رب اس امت کو جمعہ نہ دیتا، اگر بخشنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس امت کو رمضان کا مہینہ نہ دیتا، اگر امت کو بخشنا نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو لیلۃ القدر نہ دیتا۔ یہ لیلۃ القدر اتنی بڑی رات، جو کل کی رات جو گزری، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں جا کر دیکھا کہ میری امت کے کچھ نیک بندے لگاتار اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اتنی عبادت کہ ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے بھی نورانی ہو گئے۔ عبادت سے چہرے پر نور آتا ہے، عبادت سے چہرے پر نور آتا ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، کوئی بھی ہیئر اسٹائل کی دکان پر چلے جاؤ، جتنے بھی مہنگے سے مہنگے کریم لگا لو، دے دو 1000 روپیہ 2000 روپیہ، وہ نور نہیں آئے گا، وہ چمک نہیں آئے گی جو چمک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے ملتی ہے، مسجد میں عبادت کرنے سے جو نور چہرے پر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس میں میری امت کے کچھ لوگ نیک بندے عبادت کر رہے ہیں، اتنی عبادت کہ ان کی عبادت کا مزہ ان کے چہرے سے جھلک رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت کے ان افراد کو دیکھا، چہرہ بھی نورانی، عبادت کر رہے ہیں بیت المقدس کے اندر، خوش ہو گئے، اور خوشی کے ساتھ حضرت موسیٰ نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک تو نے جو مجھے امت عطا فرمائی، کتنی شان والی امت عطا فرمائی، اے مالک تیرا کروڑوں مرتبہ احسان ہے کہ تو نے مجھے وہ افراد عطا فرمائے ہیں جو بیت المقدس میں رہ کر تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں، مالک تجھے راضی کر رہے ہیں، ایسے لوگ تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ
تمہیں جو امت دی ہے اور تمہاری امت میں جو لوگ میں نے دیے ہیں بیت المقدس میں عبادت کر رہے ہیں، ان کو تو میں نے ثواب دیا ہی ہے، لیکن اے موسیٰ سن لو، میں نے اپنے حبیب کو بھی ایک امت عطا فرمائی ہے، میں نے اپنے حبیب کو ایک امت عطا فرمائی ہے، اور میں نے اپنے حبیب کی امت کو ایک دن عطا فرمایا ہے۔ وہ دن جب میرے حبیب کو میں نے عطا فرمایا ہے، میرے حبیب کے امتی اس ایک دن 2 رکعت پڑھیں گے، تو اے موسیٰ تمہاری امت جو بیت المقدس میں آ کر عبادت کرتی ہے اس سے زیادہ ثواب میں اپنے حبیب کی امت کو عطا فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مالک وہ کون سا دن ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ میں اپنے حبیب کی امت کو جو دن عطا کروں گا جس میں 2 رکعت پڑھیں گے، تمہاری قوم جتنا عبادت کرتی ہے تمہاری امت سے زیادہ میں اپنے حبیب کی امت کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ سرکار کے صدقے میں ہمیں یہ انعام ملا ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو خطا کار ہیں، اشیاء شیار ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہیں وہ سرکار ہیں، جو کچھ ہیں، جو کچھ راجدھانی ہے، ساری چیزیں ہیں، جو کچھ ہمیں انعام ملا ہے فقط اس لیے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں۔ اور اب تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، 17 انبیاء کرام نے غالباً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے، اور ہاتھ اٹھا کر 17 انبیاء کرام نے دعا کی تھی اللہ ہمیں نبی مت بنا، تیرے حبیب کا امتی بنا، ہمیں نبی مت بنا، تیرے حبیب کا امتی بنا۔ ہم نے کوئی دعا نہ کی، اللہ کا کرم ہوا، ہم جہاں پیدا ہوئے تو سرکار کی امت میں پیدا ہوئے۔ کیا شان ہے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ اور ہم تو وہ امت ہیں، اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، اور مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ سرکار کا کرم ہے کہ اللہ نے سرکار کے صدقے میں ہمیں جمعہ بھی دیا، لیلۃ القدر بھی دی، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید بھی عطا فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، انسان کی ضرورت کے لیے۔ کم و بیش 23 سال میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے وقت قرآن شریف نازل ہوتا رہا، اور اسی شب قدر کی رات میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو قرآن نازل ہوا وہ 27ویں رات ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ جو بندہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دیتا ہے قرآن اسے آگے لے جاتا ہے، اور جو بندہ قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تم قرآن سے لگے رہو، جتنا تم قرآن کے قریب رہو گے قرآن تمہیں کامیابیوں کی منزل پر لے جائے گا، اور اگر تم نے قرآن سے ناطہ توڑ دیا بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں رمضان مبارک کے عظیم مہینے میں دیکھتا تھا نوجوان بچے قرآن لے کر بیٹھتے تھے، خوشی ہوتی تھی، لیکن یہ نوجوان بچے قرآن پڑھتے تھے، خوشی تو ہوتی تھی۔ ان سے میں کہوں گا کہ اب یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، ایسا نہ ہو کہ عید کی نماز کے بعد قرآن شریف کو ہم رکھ دیں اور آئندہ رمضان میں نکالیں۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں، فقط ایک قرآن ہے، پڑھو تو بھی ثواب، سنو تو بھی ثواب، دیکھو تو بھی ثواب، اتنا ثواب جتنا پڑھنے والے کو ثواب اتنا سننے والے کو بھی ثواب۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور جب لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے جانتے ہو اللہ اسے کتنا بڑا مقام دیتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے لاک ڈاؤن جب ہوا تھا تو سلطنت عثمانیہ کے نام پر ارطغرل غازی نام کی سیریز چلی تھی، کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ نے شاید اس میں سنا ہو یا دیکھا ہو۔ سلطنت عثمانیہ کا جو سب سے پہلا بادشاہ عثمان اول، شاید آپ نے وہ تاریخ ان کی پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، پڑھ لینا، کبھی کبھی تاریخ سے بھی دلچسپی رکھنی چاہیے، ہمارے اسلاف کے کردار کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہماری تاریخوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری قوم میں کتنی تاریخیں ایسی گزری ہے، کیسے افراد گزرے ہیں جو ترقی کیے ہیں، بہت اونچے گئے ہیں، وہ ترقی کیے ہیں تو ان کو اتنا بڑا مقام کس وجہ سے ملا ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول بہت نیک مزاج کے انسان تھے، بہت نیک تھے، لیکن جانتے ہو جہاں نیک لوگوں کو برے لوگ پسند نہیں ہے، اسی طرح برے لوگ نیک لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتے۔
سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول بہت ہی نیک مزاج تھے، تنگ دست تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا، لیکن اخلاق اچھا تھا، کردار اچھا تھا، جس سے بھی بات کرتے تھے سلام مصافحہ کرتے، اس کی خیر خبر لیتے، اگر اللہ نے کچھ دیا ہوتا، استطاعت ہوتی، لوگوں غریبوں کی مدد کرتے۔ اخلاق بہت اچھا تھا۔ اخلاق جتنا اچھا تھا تو محلے کے لوگوں نے عثمان اول کو اتنا ستایا، ستا کر عثمان کو شہر سے باہر نکال دیا، کہا نکل جاؤ ہمارے شہر سے، اتنی شرافت دکھا رہے ہو۔ بس لوگوں نے اتنا ستایا کہ عثمان اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بانی کو نکال دیا۔ جب شہر سے نکال دیا تو عثمان اول نے سوچا کہ اب تو میرے پاس کوئی جگہ نہیں، ایک ہی آسرا ہے میرے پیر و مرشد کا۔ میں نے جس پیر کا دامن تھاما ہے، پیر صرف دنیا تک کے لیے نہیں ہوتا ہے، پیر تو قبر میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے، لیکن وہ پیر بھی ہر پیر نہیں، وہ پیر جو شریعت مصطفیٰ پر چلنے والا ہو، وہی پیر کام آئے گا۔ عثمان اول نے سوچا کہ میں کہیں اور نہیں جاتا ہوں، پیر و مرشد کے پاس جاتا ہوں۔ عثمان اول پیر و مرشد کے پاس اور آ کر کہا حضور، میرے علاقے والوں نے، میرے شہر والوں نے مجھ پر ظلم و ستم کیا اور مجھے شہر سے نکال دیا، اب میرا کوئی آسرا نہیں، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ واقعہ بہت تفصیل والا ہے، میں مختصر سنا رہا ہوں۔ آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، بیٹا اب میرے پاس آئے ہو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میری خانقاہ میں ایک مکان ہے، اسی مکان کے اندر میں تمہیں رہنے کی اجازت دیتا ہوں، جاؤ وہاں جا کر سو جاؤ۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت پیر و مرشد کا حکم سن کر عثمان اول اسی کمرے میں جاتے ہیں، جا کر سونے کی تیاری کرتے ہیں، بستر بچھاتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن کیا بات ہے، کروٹے پر کروٹے لے رہے لیکن نیند نہیں آ رہی ہے۔ آدھی رات گزر گئی، نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹ پر کروٹ ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ عثمان اول بستر پر بیٹھ گئے، سوچنے لگے آخر ایک بات کیا ہے، میں اتنا تھکا ہوا ہوں پھر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ چاروں طرف نگاہ اٹھائی، چراغ کو جلایا تو کیا دیکھا، جس کمرے میں سو رہا ہوں اسی کمرے پہ سامنے قرآن رکھا ہوا ہے اور قرآن کے سامنے میرا پیر جا رہا ہے۔ قرآن رکھا ہوا اور قرآن کے سامنے میرا پیر جا رہا ہے، بس اتنا دیکھنا تھا۔ عثمان اول اٹھے، قرآن کو سینے سے لگایا، سر پہ لگایا، اونچی جگہ پر رکھا، سر سجدے میں جھکایا اور رب کی بارگاہ میں زاروں قطار رونے لگے، مالک یہ جو کچھ مجھ سے ہوا ہے میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، غلطی سے ہوا ہے۔ قرآن کے پاس پیر لگائے، پیر جو میں نے رکھے تھے سامنے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے ہو گئے، مالک معاف کر دے، تو غفور و رحیم ہے، تو ستار ہے، غفار ہے، بخشنے والا ہے، مالک معاف کر دے۔ عثمان اول اپنا سر سجدے میں رکھ کر ابھی دعا کر رہے تھے، سجدے سے سر اٹھایا نہیں تھا، دروازے پر دستک ہوئی، جیسے دروازے پر دستک کی آواز آئی عثمان اول نے اپنا سجدہ مکمل کیا، چہرہ رویا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، فوراً اپنی آنکھوں کو صاف کیا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے، عثمان نے دیکھا جیسے ہی دروازہ کھلا، دروازے کے سامنے پیر و مرشد کھڑے ہیں، پیر و مرشد سامنے کھڑے ہیں۔ عثمان اول نے پوچھا حضور کیا بات ہے، یہ آدھی رات کو آپ میرے دروازے پر، کیا بات ہے، کوئی کام ہے بتائیے، کیا میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ پیر و مرشد نے کہا عثمان کوئی کام نہیں، میں تجھے آج سینے لگانے آیا ہوں۔ پیر و مرشد کہہ رہے ہیں مرید میں تجھے سینے سے لگانے آیا ہوں۔ عثمان نے پوچھا حضور آخر بات کیا ہے، اتنا کرم؟ پیر و مرشد سینے سے لگا لے کوئی معمولی بات ہے، پیر سینے سے لگا رہے ہیں۔ عثمان نے پوچھا حضور آخر بات کیا ہے، آپ اتنا کرم کر رہے ہیں، مجھے سینے سے لگا رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ آپ کے پیر و مرشد نے کہا اے عثمان میں کچھ نہیں جانتا، میں سو رہا تھا، ہاتف غیبی سے مجھے بشارت ملی ہے، میں سو رہا تھا، ہاتف غیبی سے مجھے بشارت ملی ہے اور مجھے کہا گیا ہے اٹھو عثمان کے دروازے پر جاؤ اور عثمان کو جا کر بشارت سناؤ کہ قرآن پاک نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی ہے۔ عثمان کے پاس جاؤ اور عثمان کو یہ بشارت سناؤ کہ قرآن پاک نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی ہے اور اللہ نے قرآن کی سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے، اور اتنا قبول فرمایا ہے کہ ہاتف غیبی سے مجھے بشارت دی گئی کہ عثمان کے پاس جاؤ اور عثمان سے جا کر یہ بشارت دینا کہ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی شہر کا بادشاہ بنائے گا۔ قرآن کی عظمت کے صدقے میں، قرآن کی سفارش کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس ملک کا بادشاہ بنائے گا۔ اور پھر ہوا بھی وہی، سلطنت عثمانیہ کے بانی بنے، پوری سلطنت چلائی،
سلطنت عثمانیہ کے حاکم و بانی عثمان اول، فقط ان کو اتنا بڑا مقام ملا قرآن کا ادب کرنے سے، قرآن کی محبت کی وجہ سے۔ ابھی چند سال پہلے لاہور کے قبرستان میں ایک قبر کھودنے والا جب قبر کھود رہا تھا، بغل میں ایک قبر تھی، وہ قبر تھوڑی سی کھل گئی، بازو والی جب قبر کھلی کیا دیکھا، اندر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، قبر کے اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ جتنے لوگ کھڑے تھے سب خوشبو محسوس کرنے لگے، معلوم کیا کہ قبر کس کی ہے۔ ہوتے ہوتے اس کے گھر پر پہنچے، اس کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی اور اس کی اہلیہ سے پوچھا کہ ہم قبر کھود رہے تھے، تھوڑی سی قبر تمہارے شوہر کی کھل گئی تھی، اندر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، اے عورت یہ بتا تیرا شوہر کون سا نیک کام کرتا تھا، کون سی عبادت کرتا تھا، کون سے مجاہدے کرتا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی عبادت گزار نہیں تھا، کچھ نہیں کرتا تھا، ہاں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اور جب فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا تھا تو میرا شوہر مسجد میں دیکھتا تھا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کل تک کا وہ زمانہ تھا کہ مسجدوں میں فجر کے بعد قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی، آج نہیں ہوتی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا میرا شوہر فجر کی نماز پڑھنے جاتا تھا، مسجد میں لوگوں کو قرآن پڑھتے دیکھتا تھا، وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر واپس آتا تھا اور دل میں سوچتا تھا یار مجھے تو قرآن پڑھتا آتا بھی نہیں ہے، مجھے قرآن پڑھنا آتا بھی نہیں ہے، کاش اگر مجھے قرآن پڑھنا آتا ہوتا تو میں بھی مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتا، میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا۔ یہ قرآن پڑھنا کتنی عظمت والی بات ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بندو جب تمہارا ارادہ ہو کہ میں اللہ سے بات کروں، سرکار فرماتے ہیں تمہارا ارادہ ہو کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھو، جب تمہارا ارادہ ہو کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھو، اور تمہارا ارادہ ہو کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھو، اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو۔ وہ انسان بوجھل قدموں سے اپنے گھر پر آتا، دل میں سوچتا مجھے اگر قرآن پڑھنا آتا ہوتا تو میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا، بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر پر آتا، قرآن کھولتا، اور قرآن کھولنے کے بعد پڑھنا تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن ہر سطر پر وہ انسان اپنی انگلی لگاتا، اور انگلی لگانے کے بعد کہتا مالک یہ کیا لکھا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن جو لکھا ہے وہ حق اور سچ لکھا ہے، کیا لکھا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن جو لکھا ہے حق اور سچ لکھا ہے۔ پورے قرآن پر انگلی لگاتا اور ایسے ہی پڑھتا، مالک کیا لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جو لکھا ہے حق اور سچ لکھا ہے۔ بس میرا شوہر یہی کام کرتا تھا۔ بزرگ کے پاس گئے وہاں کے جو تھے، اور ان سے جا کر پوچھا حضور یہ معاملہ ہوا ہے، قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، اتنی کوئی عبادت بھی نہیں تھی، فقط یہ کام تھا، یہ قرآن سے اتنا محبت کرتا تھا۔ بزرگ نے کہا اس کی قبر سے مشک و عنبر کی جو خوشبو آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ وہ بندہ جب تک زمین پر زندہ تھا قرآن سے محبت کرتا تھا، قرآن کی محبت اور قرآن کی ادب نے اسے وہ بڑا مقام دیا ہے کہ مر چکا ہے، قبر میں گیا ہے، لیکن قبر کے اندر سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ لیلۃ القدر میں جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمیں دیا ہے، ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب آئی ہے اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں۔ اور آج جمعہ کا دن جانتے ہیں، جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پورے 24 گھنٹے میں، پورے جمعہ کے دن میں ایک وقت، ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ بندہ اس ایک ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں جو حلال چیز مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ جمعہ میں کتنا اللہ کرم فرماتا ہے۔ اور یہ جمعہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر جمعہ کی نماز لازمی پڑھو، جمعہ کی نماز لازماً پڑھو، ضرور پڑھو۔ آج اتنے لوگ ہیں، وہاں تک باہر میں آ رہا تھا تبھی سے سب باہر پھینکتا، قسم خدا کی آج یہ جو جمعہ پر نماز پڑھنے آئے نا، اگر یہی پبلک فجر سے آنے لگے، یہ پبلک فجر سے آنے لگے، دنیا میں کسی کے اندر طاقت نہیں کہ مسلمان کے سامنے نگاہ اٹھا کر دیکھ لے۔ باطل فرقوں میں، باطل تنظیموں میں ہمارے جتنے ہمارے اوپر اعتراض ہیں، ہماری کبھی نمازوں پر اعتراض، ہماری اذانوں پر اعتراض، جتنے اعتراض ہیں، اگر یہی مسلمان یہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر میں اعلان کرتا ہوں، یہ جتنے لوگ آج جمعہ پڑھنے آئے ہیں، کیا صرف ہمارے اوپر صرف جمعہ ہی فرض ہے؟ فجر فرض نہیں، زور فرض نہیں، عصر مغرب عشاء فرض نہیں؟ جتنے جمعہ پڑھنے آئے ہیں اگر یہ فجر سے آنے لگے،
اللہ پھر اس قوم کو وہ بلند مقام عطا فرمائے گا۔ یہ قوم تو پہلے ہی سے بلند ہے، لیکن ہم تھوڑے سے کم ہوئے ہیں، ہمارے حوصلے کم ہوئے ہیں۔ کل جب 313 تھے بدر کے میدان میں تو بھی کامیاب تھے، 313 تھے تو بھی کامیاب تھے۔ آج ہم اتنے زیادہ ہیں، پھر کیوں ہم ڈر رہے ہیں؟ ڈر اس لیے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا عمر جمعہ کی نماز کو لازماً پڑھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن میری امت پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ اللہ تعالی میری امت پر جمعہ کے دن اپنی شان کے مطابق نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق جمعہ کے دن میری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے تو پھر اسے عذاب نہ دے گا، جس پر نظر رحمت فرمائے گا اسے عذاب نہ دے گا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا عمر اگر ہو سکے تو جمعہ کے دن غسل کرو، ہو سکے تو جمعہ کے دن غسل کرو۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ کے دن غسل کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ جمعہ کے دن غسل کی برکت ہے۔ ابھی نماز پر میں نہیں آیا ہوں، ابھی میں صرف غسل کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ کتنی شان ہے جمعہ کی نماز۔ جانتے ہی جمعہ کی نماز پر اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے آسمان پر جو بیت المعمور ہے، فرشتوں کا جو قبلہ ہے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، اسی بیت المعمور کے قریب اللہ کے سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اور جب سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں منبر لگایا جاتا ہے، حضرت جبریل ابھی آتے ہیں، سارے فرشتے بھی آتے ہیں۔ حضرت جبریل آنے کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی اذان پڑھتے ہیں، بیت المعمور پہ کھڑے ہو کر جمعہ کی اذان پڑھتے ہیں۔ حضرت میکائیل منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں، اور حضرت اسرافیل امامت کرتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں۔ سارے فرشتے مقتدی بن کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ہو جانے کے بعد حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی جو میں نے اذان دی ہے، جبریل کے الفاظ سننا، آج جمعہ کا دن ہے اور میں نے جمعہ کی جو میں نے اذان دی ہے، اے اللہ اس اذان پر تو نے مجھے جو ثواب دیا ہے میں یہی پورا ثواب تیرے حبیب کی امت کے ان مؤذنوں کو دیتا ہوں جنہوں نے آج اذان دی ہے۔ اپنا ثواب میں ان کو دیتا ہوں جنہوں نے آج جمعہ کے دن اذان دی ہے۔ پھر حضرت میکائیل کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں نے ابھی خطبہ پڑھا ہے، خطبے پر تو نے مجھے جو ثواب دیا ہے میں یہی خطبے کا ثواب امت محمدیہ کے ان خطبہ کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج جمعہ کے دن خطبہ پڑھا ہے۔ پھر حضرت اسرافیل کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک میں نے نماز پڑھائی ہے، میں نے امامت کی ہے، اس امامت پر تو نے مجھے جو ثواب دیا ہے میں یہی ثواب تیرے حبیب کی امت جنہوں نے آج امامت کی ہے ان کو میں پیش کرتا ہوں۔ ان تینوں کے بعد سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے نماز پڑھی ہے اور اس نماز پر تو نے ہمیں جو ثواب دیا ہے ہم یہ سارا ثواب امت محمدیہ کو پیش کرتے ہیں، مالک تو قبول فرما لے۔ جب یہ سارے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں تم مجھے اپنا کرم دکھا رہے ہو، فرشتوں تم مجھے اپنا کرم دکھا رہے ہو، فرشتوں سن لو تم نے جو جو دیا ہے، جو کچھ میرے حبیب کی امت کو پیش کیا ہے وہ تو میں نے پہنچا ہی دیا۔ اے فرشتوں یاد رکھ لینا آج جمعہ کا دن ہے، میں نے آج جمعہ کے صدقے میں پوری امت محمدیہ کی بخشش فرما دی ہے۔ آج جمعہ کے دن میں نے اپنے حبیب کی پوری امت کی بخشش فرما دی ہے۔ یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کی جو رات ہوتی ہے اور جمعہ کی رات میں بندہ جب عبادت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے سارے لوگ تو عبادت کرتے نہیں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں باقی سوئے رہتے ہیں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کی رات جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں زمین پر میرے اس بندے کو دیکھو جو آج میری عبادت کر رہا ہے، جمعہ کی رات میں میری عبادت کرتا ہے، جب مجھے راضی کرتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس کے سارے اسباب بنا دوں گا، سارے کام خیریت کے ساتھ ہو جائیں گے، میں اس کی کفالت کروں گا، اس کے بگڑے ہوئے سارے کام بن جائیں گے جس نے آج مجھے راضی کیا ہے۔ اور جو لوگ سوئے ہیں، پھر فرماتا ہے جو لوگ سوئے ہیں ان کا بدلہ بھی انہیں ملے گا۔
یہ سوئے ہیں، ان کا بدلہ ان کو ملے گا۔ سوئے کیوں ہے؟ عبادت کیوں نہیں کی؟ سو رہے ہیں، ان کا بدلہ ان کو ملے گا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جب رات آدھی ڈھل جاتی ہے، صبح صادق کا وقت جب نمودار ہوتا ہے، عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں جو عبادت کرتے تھے ان کو تو بخشی دیا، آج کی رات جو عبادت کرتے تھے ان کو تو بخشی دیا، عبادت کرنے والے کے صدقے میں میں نے سونے والوں کو بھی بخش دیا ہے۔ عبادت کرنے والوں کے صدقے میں نے سونے والوں کو بھی بخش دیا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے سونے والوں کو بخشا اس لیے ہے کہ بخیلی میرے شان کے مطابق نہیں، بخیلی میرے شان کے لائق نہیں، میں غفار ہوں، بخشنے والا ہوں۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ جمعہ پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع ہے صاحبوں، اس جمعہ پڑھنے ہم آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف جمعہ میں نہیں پانچوں نماز پڑھنے آئیں، اللہ کو راضی کریں۔ اور بس چلتے چلتے میں آپ کو ایک پیغام بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی چند دنوں کے بعد ہماری عید ہوگی، ہم خوشی منائیں گے، عید کا دن ہوگا۔ آج کل پرسوں میں جو بتانے جا رہا ہوں، میرے یہاں پورے مجمع میں جتنے حجام لوگ ہوں مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پورا مہینہ ہمارے نوجوان اتنے شریف بن گئے تھے، اتنا سب کچھ اچھا ماحول تھا کہ کچھ لوگوں نے داڑیاں تک بھی نہیں کٹوائی تھی، داڑھی بھی بڑی رہی تھی۔ وہ رمضان کا مہینہ ہے حضرت، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو ہدایت کی توفیق دے۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں اتنا ادب کیا، بہت بڑی بات ہے، لیکن کیا بات ہے عید کا چاند دیکھتے ہی شیطان تو چھوٹتا ہے، نوجوان بھی چھوٹ جاتا ہے۔ سارے لوگ حجام کی دکان پر یہ یہاں سے ایسے کاٹ، یہاں سے ایسے کاٹ، یہاں اس کو اس طرح شیونگ کر، یہ ڈیزائن بنا، معاذ اللہ یہ تو داڑھی کا مذاق بنا رہے ہیں، ہم سرکار کی سنت کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادتیں کی، تراویح پڑھی، سب پر پانی پھیریں گے ہم؟ کون سا کام ہم کر رہے ہیں؟ ہاں بالوا کٹانے ہیں، کوئی بات نہیں، حرج نہیں ہے اس میں، لیکن جو لوگ چکنے ہو کر آتے ہیں عید کی نماز پڑھنے، شیونگ کرا کر آتے ہیں، الگ سے الگ ڈیزائن بنا کر، عید کا دن گناہوں میں ملوث ہونے کا نہیں ہے، عید کا دن تو خوشیوں میں شرکت کرنے کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ بس میرا فقط پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں، یہ اتنے دنوں تک تم نے داڑھی کی حفاظت کی، تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، چہرہ چمک رہا ہے، کبھی پرواہ مت کرنا کہ میں نے داڑھی رکھ دی کوئی لڑکی دے گا کہ نہیں دے گا، وہ فلانا صاحب ان کی لڑکی کا رشتہ میرے ساتھ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کسی عورت نے تمہاری داڑھی دیکھ کر تمہیں ریجیکٹ کر دیا، گھبرانا مت، اللہ اس سے بہتر بیوی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ اس سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا اور اس سے زیادہ خوبصورت بھی عطا فرمائے گا۔ فقط اس چیز پر کہ تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ مسلمانوں، عید کے دن کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی چکنے وکنے ہو کر نہ آئے۔ یہ جو ہمارا چہرہ آج نورانی ہے، یہ سنت مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ تو مسلمانوں، بس پیغام میرا یہ ہے کہ اس دن ایسے کوئی خرافات کر کے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہماری اس مسجد میں عید کی نماز کا وقت 8:30 بجے کا ہے، 8:30 بجے جماعت ہوگی، تو آپ حضرات جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔